السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس آج ہم LLB پارٹ 2 کا انگلش کا جو پیپر ہے اس کی ایک امپورٹنٹ شارٹ سٹوری میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو کے پہلے پورشن میں آپ کے ساتھ اس کی جو اردو میں سمری ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا کریٹیکل انالیسس۔ لیکن جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات ہے اس ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کی جو سمری اور کریٹیکل انالیسس ہے ان انگلش وہ اردو ٹرانسلیشن کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ بہت ہی آسان زبان میں لکھے گئے سینٹنسز ہیں، یعنی بہت ایزی ورڈنگ ان کی استعمال کی گئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے کویشچنس کو اٹیمپٹ کرنے کی اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹس ہماری شارٹ سٹوری کا نام ہے رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی۔ میں نے جب اس کے کویشچنز آپ کے ساتھ اور اس کا تھیم کا کویشچن اور اس کے جو پریویس پیپرز کے جو کویشچنز ہیں جب نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو اس وقت میں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل آپ کو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی میں ایکسپلین کروں گا، کیونکہ ایگزام میں ایک بار ٹائٹل پہ بھی کویشچن آیا ہوا ہے۔ اسٹوڈنٹس بریفلی میں آپ کو اس کے ٹائٹل کا میننگ بتا دیتا ہوں۔ رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی، یہ کوئی 6 لفظوں پر مشتمل یہ آپ کا ٹائٹل ہے، اور اس میں جو مین ورڈ ہے وہ ہے رپورٹ، اور رپورٹ کس پہ؟ ایک تھریٹنڈ سٹی پہ۔ تھریٹنڈ سٹی سے مراد ایک ایسا شہر ہے جسے خطرہ لاحق ہو، جسے تھریٹ ہو، اور تھریٹ آپ سمجھتے ہیں خطرے کی جو گھنٹی ہوتی ہے یا خطرات پہ جو گھرا ہوتا ہے یا ان قریب خطرات میں گھر سکتا ہے، اس کو ہم تھریٹنڈ کہتے ہیں۔ یہ لفظ تھریٹ سے نکلا ہے تو یہ ایڈجیکٹیو ہے، پارٹیسپل ایڈجیکٹیو بنے گا تھریٹنڈ، یعنی خطرے میں گھرا ہوا شہر، اور اس پہ رپورٹ، یعنی یہ کہانی ایک رپورٹ کی شکل میں ہے۔ میں آپ کو جب اس کی ڈیٹیلڈ سمری انگریزی میں نیچے چل کے ڈسکس کرتا ہوں تو پھر میں آپ کو فردر یہ رپورٹ کن کی طرف سے ہے، کس موضوع پہ ہے، کس مقصد کے لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں سارا کچھ ڈسکس کروں گا۔ سو رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی، یعنی ایک خطرے میں گھرے شہر کے بارے میں ایک رپورٹ۔ دراصل یہ کہانی جو ہے ایک سائنس فکشن ہے، اور اس میں جو مشہور زمانہ رائٹر ڈورس لیسنگ جو کہ فیمیل رائٹر تھیں، ڈورس لیسنگ جو کہ نوبل انعام یافتہ بھی تھیں، انہیں 2006 میں نوبل انعام دیا گیا۔ تو یہ ڈورس لیسنگ کی لکھی ہوئی ایک کہانی ہے۔ ڈورس لیسنگ کا تھوڑا سا تعارف میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ صرف نالج کے لیے شیئر کر لوں۔ ہم نے فرسٹ ایئر یعنی ہماری جو 11ویں کی انگریزی کمپلسری کا پیپر ہے اس میں بھی ڈورس لیسنگ کی ایک سٹوری پڑھی ہے، اور وہ سٹوری اور یہ سٹوری پڑھ کر آپ کو ڈورس لیسنگ کے جو تھیمز ہیں ان کے متعلق آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا اور بھی بہتر طور پر ہوگا۔ ڈورس لیسنگ کی وہ سٹوری ہے اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ، یعنی ٹڈیوں کا ایک نازک سا حملہ۔ سٹوری نمبر 11 ہے ہمارے سلیبس میں شامل، 12 ہے 11ویں کی یعنی فرسٹ ایئر کی جو انگلش کی بک ہے اس میں بھی وہ سٹوری جو ہے یعنی اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹ، ٹڈیوں کا نازک سا حملہ، وہ بھی ڈورس لیسنگ کی لکھی ہوئی سٹوری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سٹوری کے اندر بھی کافی زیادہ افراتفری مچی ہوئی ہے، کافی پینک سچویشن سے اس نے گزارا ہے انسانوں کو، اور انسانوں کا جو ایک مقابلہ ہے وہ ٹڈیوں کے ساتھ، یعنی وہ جو ٹڈی دل ہے پورا جو ٹڈیوں کا لشکر ہے اس کے ساتھ دکھایا ہے اس کہانی میں بھی، اور کچھ اس طرح کی ہلچل بھی ہمیں یہاں پہ بھی رائٹر نے دکھائی ہے۔ اسٹوڈنٹس بہتر ویزیبلٹی کے لیے آپ موبائل کو روٹیشن کے آپشن پہ لگا کے اس کو فل زوم پہ دیکھیے۔ آئیے اسٹوڈنٹس آغاز کرتے ہیں اس کی سمری کا۔ یہ کہانی ایک رپورٹ کی شکل میں ہے، اور وہ بھی ایک خطرے سے گھرے شہر کے بارے میں، تھریٹنڈ سٹی کے بارے میں ایک رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ دراصل کنہوں نے کمپائل کی ہے بتا دیتا ہوں۔ اس کہانی کے اندر ایلینز دکھائے گئے ہیں۔ ایلینز آپ جانتے ہیں دوسرے سیارے سے آئے ہوئے مخلوق کو کہتے ہیں، جسے ہم خلائی مخلوق کہہ لیں، اسپیس کریچر کہہ لیں، ایلینز کہہ لیں۔ ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک فلم ریلیز کی گئی تھی جس کا نام تھا PK، عامر خان کی فلم تھی، اس کے اندر عامر خان کو ایک ایلین کی شکل میں دکھایا گیا ہے، اور وہ ایبیلٹیز اور کچھ صلاحیتیں جو سپر نیچرل قسم کی ہوتی ہیں وہ ایلینز کو اکثر کہانیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ رائٹر عطا کرتے ہیں، ان کو سپر نیچرل ایبیلٹیز اور کیپیسٹیز جو ہیں وہ صلاحیتیں ان کو کچھ دے دیتے ہیں،
اور ان کا انٹریکشن انسانوں کے ساتھ، نارمل ہیومن بینگز کے ساتھ، یعنی زمینی انسانوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ یوں کہانی کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ اس سیارے کے لوگ یعنی زمین کے لوگ اور دوسرے سیاروں کے لوگ جو ہیں آپس میں کس طرح سے انٹریکشن کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہانی جو ہے 1971 اور 1970 اور 1970 کے سالوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو اس کہانی کی سیٹنگ کے اندر جو ٹائم لیا گیا ہے وہ 1970 اور 71 کا لیا گیا ہے، اور اس کی سیٹنگ میں جو جگہ لی گئی ہے وہ امریکہ کا ایک شہر دکھایا گیا ہے، غالباً وہ ہے سان فرانسسکو۔ امریکہ کا 16واں مشہور شہر یعنی 16واں بڑا شہر جو ہے وہ سان فرانسسکو ہے، اس کی سیٹنگ لی گئی ہے۔ تو 1970 اور 71 کے سالوں میں کسی دوسرے سیارے کی خلائی مخلوق جنہیں ہم ایلینز کہتے ہیں، ایلینز جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے آگے چل کر، ایلینز کا ایک خلائی جہاز یعنی ایک اسپیس شپ، آپ نے لفظ یوز کرنا ہے خلائی جہاز، اسپیس شپ جو ہے وہ امریکہ کے ایک شہر سان فرانسسکو، یہ مشہور شہر ہے سان فرانسسکو، سان فرانسسکو پورا نام ہے، فرانسسکو کی جگہ آپ سان فرانسسکو لکھیے گا، پر اترتا ہے۔ یہ خلائی مخلوق کسی نامعلوم سیارے سے زمین پر محض اس لیے اتری ہے کہ شہر کے باشندوں کو زلزلے کی صورت میں عن قریب آنے والی قدرتی آفت سے متعلق آگاہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ یہاں پہ وہ ایک نیوز لے کے آئے ہیں، ایک پریڈکشن لے کے آئے ہیں ایلینز، اور وہ زمینی انسانوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ زمین پہ ایکسپیکٹڈلی اور ایک زلزلہ یعنی جس ہم ارتھ کویک کہتے ہیں، زلزلے کی صورت میں عن قریب آنے والی قدرتی آفت کے متعلق پیش کی اطلاع کر سکیں۔ پیش کی اطلاع سے مراد ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ آنے سے پہلے ہی ان کو اطلاع کر سکیں۔ اب یہ ایلین جو ہیں یہ تو عذرۂ ہمدردی یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ہمدردی کرنا چاہیے زمینی انسانوں کے ساتھ، اور دیٹس وائی وہ ان باشندوں کو یعنی شہر کے باشندوں کو، یا شہر کے باشندوں سے مراد اگر ہم وائڈر سینس میں لیں تو مراد اس زمینی انسانوں کو مصنفہ نے کیا کیا ہے، ان ایلینز نے یہ پلان بنایا ہے کہ ان کو جا کر آگاہ کرتے ہیں، اس متعلق آگاہی دیتے ہیں، اور وہ پیش کی اطلاع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہانی کا ٹائٹل جو ہے وہ تھریٹنڈ سٹی رکھا گیا، کیونکہ اس شہر کو بہت بڑا تھریٹ ہے، اس شہر کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ وہ اطلاع کرنے کی غرض سے ایلینز جو ہیں وہ زمین پر اترے ہیں، اور حالانکہ وہ کافی جوکھن اٹھا کے یعنی کافی پریشانی اور کافی مصیبتیں اور ہارڈ ورک کر کے نیچے اترے ہیں، آسان کام نہیں تھا ان کے لیے زمین پر اترنا، کیونکہ انہیں ٹیکنالوجیکل پرابلمس کا سامنا تھا کسی دوسرے سیارے سے زمین پر اترنے کے لیے، لیکن وہ ان تمام تر ٹیکنالوجیکل سکلز کا استعمال کرتے ہوئے، ان پرابلمس کو فیس کرتے ہوئے بڑی مشکل سے زمین پر اترے ہیں۔ اور آپ ان کا یہاں پہ جذبہ نوٹ کیجئے کہ جذبہ ان کا یہ ہے کہ زمینی انسانوں کو بتایا جائے کہ عن قریب ان کو بہت بڑا تھریٹ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے ایک ارتھ کویک کی صورت میں۔ خبردار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شہر کے لوگ پیشگی انتظامات کر لیں۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس۔ اب اس ایلینز کے وزٹ کا مقصد بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ جو شہر کے لوگوں کو پیشگی اطلاع اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ قبل از وقت جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ انتظامات جو ہیں وہ کر لیں۔ نامعلوم مخلوق کافی مشقت اٹھا کر زمین پر اتری ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس لائن کی وضاحت کر دی ہے کہ کافی انہیں ایفرٹ کرنا پڑی ہے، کافی کوشش کرنا پڑی ہے اس زمین پر، اس شہر پر اترنے کے لیے۔ نامعلوم مخلوق کے افراد انسانی روپ دھار کر زمین کے لوگوں میں سے ملتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پی کے فلم کے اندر ہم نے عامر خان کو دیکھا، ہی واز آلسو این ایلین، اور لیکن وہ ایک انسانی روپ دھار کر جو ہے وہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایلین جو ہے دی ہیو دا ایبلٹی ٹو ایزیوم دا شیپ آف اے ہیومن بینگ، کو ایک انسان کی شیپ کو ایزیوم کر سکتے ہیں۔ اس نامعلوم مخلوق کا ایک رکن نوجوانوں، بوڑھوں اور نشے کے عادی یعنی نشے میں ڈوبے افراد سے بھی ملتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے اور خوفناک زلزلے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ یہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ وہ شہر سے باہر اترتے ہیں اور وہاں پہ وہ فرداً جو ہے وہ ایک ایلین جو ہے وہ نوجوانوں سے ملتا ہے جو کہ اپنے رنگرلیوں میں مصروف ہیں، اپنے انجوائمنٹس میں مصروف ہیں، بوڑھوں سے ملتا ہے جو کہ اپنے ڈسکشنز میں مصروف ہیں، نشے کے عادی لوگوں سے بھی ملتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیتا اس سے متعلق، نہ ہی وہ زیادہ کوئی
اس سے متعلق ٹینشن اپنی جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، بلکہ وہ اس ان کی خبر پہ الٹا جو ہے وہ اس کو لائٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لائٹ سا اسے لیتے ہیں، کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیتے۔ اور آئرونیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خوفناک زلزلے کی وہ پیشین گوئی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ زمینی انسانوں کو پہلے سے ہی اس خبر کا یا اس آنے والی نیچرل ڈیزاسٹر کا، یعنی اس قدرتی آفت کا پتہ ہے، اور خوفناک زلزلے کی پیشین گوئی کرتا ہے، مگر یہ جان کر ان کی حیرانگی کی انتہا ہو جاتی ہے کہ شہر کے لوگوں کو پہلے سے ہی اس متوقع آفت کا علم ہے۔ اب یہاں پہ آپ غور کیجئے اسٹوڈنٹس کے کتنی بڑی آئرنی ہے کہ انہیں پتہ بھی ہے زمینی انسان پر، یہاں پہ طنز بھی ہے، زمینی انسانوں کو پتہ بھی ہے کہ قدرتی آفت آنے والی ہے، بٹ سٹل جو ہے وہ اس سے انسینسٹیو ہے، یعنی وہ سینسٹیوٹی شو نہیں کر رہے۔ خطرے سے گھرے شہر کے باشندوں کو کوئی تشویش نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ اس نامعلوم مخلوق زمین سے پر اترنے سے متعلق بھی پہلے سے ہی آگاہ ہے۔ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ، یہ ایک دوسرا آئرونیکل پوائنٹ ہے، اور آئرنی ہے کہ اترنے سے پہلے، یعنی انہیں اترنے سے پہلے اس چیز کا علم تھا کہ کچھ ایلینز بھی آئیں گے، اترنے سے پہلے متعلق بھی علم سے آگاہ ہے۔ یہاں پہ انسانوں کا جو نالج ہے، یعنی ہیومن بینگز نے جو نالج گین کیا ہے، جو علم گین کیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس کا ایک طرف تو مصنفہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، یعنی ایک طرف تو وہ اس چیز کو مان رہی ہے کہ انسانوں کا علم ہے، کہ دے ہیو دا ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک نالج، اور وہ اس ایلین مخلوق کی آمد سے پہلے ہی ان کی آمد کے بارے میں ان کو علم تھا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم انسان جو ہے ٹروتھ، یعنی وہ جو ریئل ٹروتھ ہے، اس تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور آگے ہے جی، شہر کے لوگ حفاظتی اقدامات کرنے کی بجائے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ انہیں سیفٹی میئرز کرنے چاہیے، پریکاشنری میئرز کرنے چاہیے، یعنی شہر کے لوگ حفاظتی اقدامات کرنے کی بجائے اپنے دشمن ممالک چین اور روس کے خلاف جنگی تیاری میں مصروف ہیں۔ یہاں پہ دراصل ان اتھارٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، امریکہ کے جو اتھارٹیز ہیں، وہاں پہ جو ادارے ہیں، ان کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں، ان ایجنسیز کے بارے میں رائٹر بتاتا ہے، اور پھر لوگوں کا متعلق جو ان کا جو ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ جنگی تیاری میں مصروف ہیں، اور وہ چین اور روس اور امریکہ کے جو کہ آپس میں ہم جانتے ہیں کہ ایک ٹسل پاور کی، ایک طاقت کی ایک ریس جو ان کے بیچ ایک شروع ہے۔ سو دیٹس وائی وہ چین اور روس کے خلاف جنگی تیاریوں میں زیادہ مصروف ہے، یعنی ان کی ایکسائٹمنٹ جنگ لڑنے سے متعلق زیادہ ہے، اور جبکہ یہ جو تھریٹ ہے ان کو، جو ارتھ کوئک کی صورت میں قریب آنے والا ہے، اس سے متعلق ان کی ٹینشن کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ جنگی جنون کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ جنگی جنون ان پہ سوار ہے۔ یہ صورتحال خلائی مخلوق کے لیے حیران کن ہے، اور دس از ویری اسٹانشنگ اینڈ سرپرائزنگ فار دی ایلینز، وہ ایلینز حیران ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ کتنی بڑی آئرنی ہے کہ وہ ایلین جو ہیں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی غرض سے ان کو بتانے آئے ہیں کہ یہ ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اس چیز کی ٹینشن لیں گے، اور بڑی شدت کے ساتھ وہ کوشش کریں گے کہ اس نیچرل کلیمٹی سے بچا جا سکے، لیکن انہیں جو رسپانس ملا ہے وہ ٹوٹل ان کی ایکسپیکٹیشن کے بالکل برعکس ہے۔ اور حیران کن ہے کہ قدرتی تباہی کا علم ہونے کے باوجود وہ جنگی تیاری میں مشغول ہے، اور زمینی انسانوں کی بے حسی جو ہے وہ ان کے لیے نہ صرف اسٹانشنگ ہے، بلکہ ان کے لیے بڑی ڈس اپوائنٹنگ بھی ہے، اور وہ بہت مایوس ہو جائیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ زمینی انسانوں کی بے حسی نامعلوم مخلوق، یعنی وہ جو ایلینز ہیں، ان کے لیے تعجب اور حیرت کا باعث بھی ہے۔ اس شہر کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیاں اس نامعلوم مخلوق کے دورے کی غلط تشریح کر رہی ہیں، اور یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ وہاں پہ جو سیکرٹ ایجنسیاں امریکہ کی بہترین، دے ہیو دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز، اور لیکن وہ اس کی غلط تشریح کر رہی ہیں، اس کو مس انٹرپریٹ کر رہی ہیں، اور اس کی آمد کو بلکہ کسی اور چیز سے منسوب کر رہی ہیں، وہ اس نامعلوم مخلوق کے خلائی جہاز کو روس اور چین سے منسوب کر دیتی ہیں کہ یہ ان کی کوئی چال ہے، یہ ان کی کوئی سازش ہے، روس اور چین کی طرف سے یہ کوئی اسپیس شپ شاید بھیجی گئی ہے۔
ایجنسیوں کے اہلکار لوگوں کو اس خلائی جہاز کے قریب جانے سے بھی روک دیتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلائی جہاز جو ہے وہ اس کو چونکہ انہوں نے شک کی نظر سے دیکھا ہے، اور دیٹس وائی وہ پبلک کو بھی، عوام کو بھی، عوام الناس کو بھی اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ امریکہ اور روس کی کوئی شرارت لگ سکتی ہے، تو دیٹس وائی آپ لوگ اس سے دور رہیں۔ پبلک کو روک دیتے ہیں، شہر کے لوگوں کے بے حسی سے مایوس ہو کر نامعلوم مخلوق یعنی یہ جو ایلینز ہیں کہ ارکان واپس اپنے سیارے کی طرف اڑ جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کر واپس جاتے ہیں کہ زمین کے جو انسان ہیں وہ قدرتی آفت سے پہلے ہی آگاہ ہیں، لہذا ان کو فردر مزید آگاہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود دنیا میں جنگ برپا کر کے تباہ ہونے کی تیاری کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ایلینز کی ڈسولوشنمنٹ ہے، یہ ایلینز کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، یہ یہاں پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم اس کا دوسرا جو ہے وہ کوشچن جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، جو انگلش میں نے آپ کے لیے سمری ڈیزائن کی ہے۔ بہت ہی آسان سمری ہے، میں نے الفاظ اس کے جو چناؤ کیا ہے، لفظوں کا سلیکشن آپ کے لیے جو الفاظ کی ہے بہت شاندار ہے، بہت آسان زبان میں نے یہ سمری آپ کے لیے لکھی ہے۔ مٹیریل میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس مٹیریل کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں، اور دو تین دفعہ لکھ کے یاد کر لیں۔ یہ سارا مٹیریل آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ آئیے اسٹوڈنٹس وداؤٹ ویسٹنگ اوور ٹائم ہم اس سمری کو اور اس کے انالیسس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں انالیسس آپ کے لیے کروں گا، یہ انالیسس ہی کافی ہوگا آگے اس کے تھیمز کو اور اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے۔ رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی یعنی ایک خطرے میں گھرے شہر پر رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی، ریٹن بائی ڈورس لیسنگ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے ڈورس لیسنگ نے لکھا تھا۔ سمری اور انالیسس دیکھتے ہیں۔ دا اسٹوری از ان دا فارم آف اے رپورٹ، یہ کہانی ایک رپورٹ کی شکل میں ہے، یعنی یہ ایلینز جب زمین سے کا دورہ کر کے اس سان فرانسسکو نامی شہر کا وزٹ کر کے اور زمینی انسانوں کو مل کر جب واپس اپنے سیارے پر جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو انوائے ہے، یعنی وہاں پہ ان کا جو ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، ہو واز دا پارٹ آف دا وزٹ، جو کہ اس وزٹ کا حصہ تھا، وہ ایک رپورٹ پیش کرتا ہے کہ ہم نے زمینی انسانوں کو وزٹ کیا اور کس طرح سے ہمیں یہ سارا کچھ محسوس ہوا انسانوں کے بارے میں، وہ ہمیں رپورٹ دے رہا ہے۔ تو اسے کمپائل کیا تھا، کمپائلڈ بائی این انوائے، جسے ایک انوائے نے یعنی ایک نمائندے نے، ایک ایلچی نے، یہ انوائے کا معنی نمائندہ، ایلچی ہوتا ہے آف ایلینز کے، آفٹر دیر وزٹ یعنی ان کے دورے کے بعد، ٹو دا ارتھ زمین پر، یعنی زمین پر ان کے دورے کے بعد جو ہے یہ کہ یہ صورتحال ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اسپیس شپ آف ایلینز، اور ایلینز کا جو ایک یہ جو خلائی جہاز ہے، لینڈس، دس از ویری امپورٹنٹ ورڈ، لینڈ کا معنی اترنا ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ورب کے طور پہ یوز کیا گیا، لینڈ کا معنی زمین نہیں ہے، لینڈ کرنا مین اترنا، لینڈس ان سان فرانسسکو میں اترتا ہے ان 1971 1970 اور 71 کے سالوں میں۔ دا ایلینز ہیو لینڈڈ، اور ایلینز یہاں پہ اترے ہیں، یعنی ایلینز یہاں پہ آئے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں، ذرا آپ نوٹ کیجئے، دس از ویری امپورٹنٹ ہوگا سینٹینس۔ دا ایلینز ہیو لینڈڈ، ایلینز اترے ہیں ان دا سٹی، شہر میں، آفٹر مچ ایفرٹس، بڑی کوششوں کے بعد۔ میں نے آپ کو اردو سمری جب ڈسکس کر رہا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں جو ایفرٹس اٹھانی پڑی ہیں وہ ٹیکنالوجیکلی اور سائنٹیفکلی انہیں جو مسائل درپیش تھے ٹو لینڈ آن دا ارتھ، زمین پر اترنے کے لیے، ان کا حوالہ رائٹر نے دیا ہے۔ بیکاز اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک، کیونکہ یہ ایک آسان کام نہیں تھا، فار دم، ان کے لیے، ٹو لینڈ ان دا سٹی، کے شہر کے اندر، شہر کے اوپر لینڈ کریں، اتریں۔ دے ہیو کم فرام این ان نون پلانٹ، اور چونکہ وہ ان نون پلانٹ سے آئے ہیں، دے ہیڈ ٹو فیس ڈفرنٹ ٹیکنالوجیکل ایشوز، انہیں بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل ایشوز کا سامنا کرنا پڑا تھا، وائل لینڈنگ آن دس سٹی، یہ وائل لینڈنگ کے بعد یہ آن ہوگا اسٹوڈنٹس، یہ اس پہلے غلط ہے، آن دا سٹی، شہر پر، یا ان دا سٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دیر مشن از ٹو وارن دا پیپل، یہ میں نے ریڈ کلر میں جو سینٹینس لکھا ہے یہ آپ یاد رکھیے گا، اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ دیر مشن از ٹو وارن دا پیپل، ان کا مشن ہے، یعنی ان کا مشن کیا ہے زمین پہ آنے کا، وزٹ کا، ٹو وارن دا پیپل، کہ لوگوں کو وارننگ دیں، آف دا سٹی، شہر کے بارے میں، اباؤٹ دا امپینڈنگ ارتھ کوئک۔ امپینڈنگ ارتھ کوئک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خطرہ منڈلا رہا ہے، یعنی منڈلاتے ہوئے ارتھ کوئک کے بارے میں۔ سو دیٹس وائی دا ٹائٹل آف دا اسٹوری از تھریٹنڈ، کیونکہ اس شہر کو بہت زیادہ تھریٹ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے، کس صورت میں، کہ اس کے اوپر ایک قدرتی آفت آنے والی ہے۔ سو دیٹس وائی ٹائٹل جو ہے وہ تھریٹنڈ ہے۔
دیٹ ول ڈسٹرائے دا سٹی، جو شہر کو تباہ کر کے رکھ دے گا اگلے 5 سالوں میں. یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن وہ اگلے 5 سالوں کا ذکر کتاب میں موجود ہے. دا ایلینس ہوپڈ، ایلینس کو امید تھی دیٹ آفٹر دیئر وارننگس، کہ ان کی وارننگس کے بعد، کیونکہ وہ وارننگس دے رہے ہیں اور وارننگ کا ایک یہاں پہ آپ سلسلہ وار اگر آپ ٹیکسٹ بک پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے 4-5 اٹیمپٹس کی ہیں وارننگس کی. دا پیپل آف دا سٹی وڈ بیکم ایکٹیو، انہیں یہ امید تھی کہ لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے. اینڈ دے وڈ میک نیسیسری ارینجمنٹس، اور یہ کہ وہ ضروری انتظامات کر لیں گے، نیسیسری ارینجمنٹس کر لیں گے، ضروری انتظامات کر لیں گے ٹو کیپ دیم سیلف سیف، محفوظ رہنے کے لیے فرام دا نیچرل ڈیزاسٹر، اس قدرتی بربادی سے، تباہی سے. دے یوز مینی ٹیکٹکس، وہ بہت سے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، بہت سے طریقے استعمال کرتے ہیں، میتھڈولوجیز استعمال کرتے ہیں ٹو وارن دا پیپل آف دا امپینڈنگ ڈینجر، پیپل آف دا امپینڈنگ ڈینجر، یعنی لوگوں کو اس امپینڈنگ ڈینجر سے متعلق. یہاں پہ آپ اباؤٹ کا لفظ یوز کر لیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا آف کی جگہ، ویسے تو وارن آف ہوتا ہے پریپوزیشن. تو دے یوز مینی ٹیکٹکس، وہ بہت سے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں ٹو وارن دا پیپل آف دی ارتھ. اباؤٹ بھی اگر آپ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، اباؤٹ دی امپینڈنگ ڈینجر. ون آف دا ایلینس کین ازیوم، ایلینز میں سے ایک جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، دھار سکتا ہے ہیومن شیپ، انسانی شکل. ویسے تو ان ایلینس کو اکثر ہم نے اس طرح کے سائنس فکشنس میں دیکھا ہے کہ ایلینس کو یہ ایبلٹی اور صلاحیت جو ہے وہ رائٹر دیتے ہوئے دکھاتا ہے کہ وہ انسانی روپ میں آ سکتے ہیں. ہی میٹس دا ایلڈرلی پیپل، وہ بوڑھے لوگوں سے ملتا ہے، اینڈ دا ینگسٹرس، اور نوجوانوں سے بھی ملتا ہے، ہو آر ڈرگ ایڈکٹڈ، جو کہ نشے کے عادی ہیں. بٹ دے ٹو، لیکن وہ بھی ڈو ناٹ گیو پازیٹیو رسپانس، لیکن وہ بھی کوئی مثبت رد عمل نہیں دکھاتے، رسپانس نہیں دیتے ٹو دیئر وارننگس، ان کی وارننگس کے لیے، یعنی وہ ان کی وارننگس کے بارے میں زیادہ رسپانس نہیں دیتے. دا ایلینز آر سرپرائزڈ، اور ایلینز حیران ہو جاتے ہیں، ایلینز کو بہت زیادہ حیرانگی ہوتی ہے. وین دے ڈسکور، جب انہیں علم ہوتا ہے، یہاں ڈسکور کا معنی دریافت کرنا نہیں ہے، معلوم ہونا، علم ہونا ہے. دے ڈسکور، جب انہیں علم ہوتا ہے، دیٹ دا پیپل آف سین فرانسسکو، کہ سین فرانسسکو کے جو لوگ ہیں، اور آلریڈی اویئر آف دا امپینڈنگ ڈینجر، بلکہ وہ اس امپینڈنگ یعنی اس منڈلاتے ہوئے متوقع ارتھ کوئک کے بارے میں پہلے سے ہی واقف ہیں. دی انہیبیٹنٹس آف دا سٹی، شہر کے باشندے، شو نو کنسرن، شہر کے باشندے کوئی تشویش نہیں دکھاتے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے. کنسرن کا معنی یاد رکھیں فکر ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، اور ٹینشن اباؤٹ دا ایکسپیکٹڈ نیچرل کلیمٹی، اس متوقع نیچرل کلیمٹی کے بارے میں. انسٹیڈ آف ٹیکنگ پریکاشنری میجرس، یہ انسٹیڈ آف کا معنی کی بجائے ہوتا ہے، پریپوزیشنل فریز ہے، اس کے بعد انگ فارم استعمال کی جاتی ہے. انسٹیڈ آف ٹیکنگ پریکاشنری میجرس، حفاظتی اقدامات کرنے کی بجائے، دی اتھارٹیز آر بیزی، اعلیٰ حکام، اس کو اتھارٹیز کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حکام، آر بیزی ان میکنگ پریپریشنز، وہ تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں، فار دی وار، جنگ کے لیے، اگینسٹ انیمیز، دشمنوں کے خلاف. دے شو مچ کریز، وہ بہت زیادہ جنون دکھاتے ہیں، فار وار پریپریشنز، جنگی تیاریوں کے لیے، یعنی جنگی جنون ان پر سوار ہے. رادر، بلکہ دے سسپیکٹ، بلکہ وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، دے سسپیکٹ دیٹ، وہ شک کرتے ہیں، دیٹ دا اسپیس شپ بلانگس ٹو چائنا اور رشیا. یہ اس طرح کے جو ممالک جن کا آپس میں ایک کنفلکٹ چل رہی ہوتی ہے، طاقت کی ایک دوڑ چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر انکارنیشنز کا، مسچیفز کا، شرارتوں کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اور دس از واٹ وی سی ان دی اسٹوری آلسو. دا سیکرٹ ایجنسیز آف امریکہ، امریکہ کی جو سیکرٹ ایجنسیاں ہیں، خفیہ ایجنسیاں ہیں، اسٹاپ دا پیپل، لوگوں کو روک دیتے ہیں، فرام گوئنگ ٹو دا پلیس، اس جگہ پر جانے سے، ویئر دا اسپیس شپ ہیز لینڈڈ، جہاں پہ اسپیس شپ اتری ہے. دا ایجنسی اسپریڈ رومرز، اور بلکہ ایجنسیاں یہ افواہیں بھی پھیلا دیتی ہیں، دیٹ دا ایریا ویئر اسپیس شپ ہیز لینڈڈ، کہ وہ جگہ جہاں پہ اسپیس شپ اتری ہے، از ریڈیو ایکٹیو. ریڈیو ایکٹیو سے مراد ہے کہ وہاں پر ریڈیشن ہے، تابکاری زدہ علاقہ ہے، اور وہاں پہ تابکاری پھیلی ہوئی ہے، وہ منع کر دیتے ہیں، ریڈیو ایکٹیو ایریا اسے کہہ دیتے ہیں. اینڈ دیٹ دیر از ریڈیشن اراؤنڈ، یہ کہ تابکاری پھیلی ہوئی ہے. ان دس وے، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دا سیکرٹ ایجنسیز مس انٹرپریٹ، سیکرٹ ایجنسیاں جو مس انٹرپریٹ کرتی ہیں، غلط تشریح کرتی ہیں، دا ارائیول اینڈ دا وزٹ آف دا ایلینس، اور یوں ایلینس کے وزٹ کو وہ مس انٹرپریٹ کر دیتی ہیں، غلط تشریح کرتی ہیں اس کی. اوئنگ ٹو دا نان سیریس ریئیکشن آف دا پیپل، اور لوگوں کے نان سیریس ریئیکشن کی وجہ سے، اوئنگ ٹو کا استعمال ہم شروع میں کرتے ہیں، اس کا معنی کی وجہ سے ہوتا ہے. اوئنگ ٹو دا نان سیریس ریئیکشن آف دا پیپل، لوگوں کے نان سیریس ریئیکشن کے وجہ سے، دا ایلینس گیٹ فرسٹریٹڈ. دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس.
گیٹ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے مایوس ہونا، فرسٹریٹ ہو جانا. اینڈ دے ڈو ناٹ فیل دا نیڈ آف، اور وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے آف گیونگ وارننگس ٹو دی ہیومن بینگس، کے انسانوں کو وارننگس دیں. سو دے فلائی اوے، لہٰذا وہ اڑ جاتے ہیں. سو دے فلائی اوے، لہٰذا وہ اڑ جاتے ہیں. یہ اختتامی لائنیں اسٹوڈنٹس ذرا دیکھ لیجئے. سو دے فلائی اوے، لہٰذا وہ اڑ جاتے ہیں ٹو دیئر اون پلانٹ، اپنے سیارے کی طرف. ود اے تھاٹ، یہ سوچ لے کر. دس از ویری امپورٹنٹ اسٹوڈنٹس. ود اے تھاٹ، یہ سوچ لے کر دیٹ ہیومن بینگس آر آلریڈی آن دا ایج آف ڈسٹرکشن، کہ انسان تو پہلے ہی تباہی کے کنارے پر ہیں. ڈیو ٹو دیئر پریپریشن فار وار، جنگی تیاریوں کی صورت میں. تو یہ اسٹوڈنٹس ہماری آج کی شارٹ سٹوری تھی. اس میں اسٹوڈنٹس ہم نے اس کا جو میں نے آپ کے لیے انالیسس ڈسکس کیا ہے، سمری ڈسکس کی ہے، آسان سی زبان میں لکھی یہ سمری ہے. نیکسٹ ویڈیو میں اسٹوڈنٹس میں آپ کو اس ویڈیو سے متعلق ایک بات اور بتا دوں کہ اس کے بعد جو میں دوسری ویڈیو اس پہ جو اپنی ڈیزائن کروں گا، اس میں اسٹوڈنٹس میں اس کے جو کوشچنز ہیں، اس کا جو تھیم وغیرہ ہے، وہ آپ کے ساتھ میں تھیم اور اس کے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو پیپر میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹل نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.